بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمت علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں درخشندہ ٹی وی۔ ناظرین محترم، جگمگاتی صبح کی تقدیر کالی شام ہے، زندگی کی دھڑکنوں کا موت ہی انجام ہے۔ آج سابق چیف آف آرمی اسٹاف، سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف اس دنیا سے موت کی وادی میں چلے گئے۔ یقیناً اگست 2043 میں ان کی زندگی ایک خاص لمحے میں شروع ہوئی اور آج 5 فروری 2023 میں ایک خاص لمحے میں ختم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس آنے اور جانے کے درمیان جو عرصہ ہے اس کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی بھی دوسرے انسانوں کے لیے بڑی سبق آموز ہوتی ہے اور اس کی موت بھی دوسرے لوگوں کے لیے ایک پیغام دے کے جاتی ہے۔ جنرل مشرف صاحب نے پاکستان میں چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے جو خدمات انجام دیں، اس سے پہلے کی ان کی خدمات جو ہیں وہ منظر عام پر اس طرح سے نہیں آئیں جس طرح سے اس کے بعد آئیں۔ انسان کی زندگی بالکل جس طرح سے یہ ایک ویڈیو کلپ بن رہا ہے یا آج کا ویلاگ اس کو کہہ لیں، اس کی طرح سے اس کے اوپر اب کمنٹس آئیں گے اور جیسا یہ ویلاگ ہوگا ویسے ہی کمنٹس آئیں گے۔ کہتے ہیں اور کہنے والے بڑے بزرگ لوگ ہیں کہ زندگی جو ہے اس کے بعد انسان اپنی گرد و پیش میں، اپنی تاریخ میں، اپنی استعداد اور مرتبے کے مطابق اپنے ایک خاص حلقہ اثر میں اپنے اس کردار کے ساتھ جو اس نے اس دنیا میں گزارا ہوتا ہے، اسٹیج پہ جو اس نے پلے کیا ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ یاد رہتا ہے اور یہی تاریخ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تاریخ پھر لوگوں کے کمنٹس جو ہوتے ہیں وہ انسان کی جو اگلی عالم برزخ کی یا عاقبت کی زندگی ہے اس پہ بھی کوئی اثرات مرتب کرتے ہیں؟ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ پرویز مشرف صاحب کی زندگی پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یقیناً ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، اور جو میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اسیس کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر ان کے اوپر کسی قسم کا مالی کرپشن کا الزام نہیں لگا۔ ان پہ جو الزام لگے ہیں ان میں پہلا یہی ہے کہ انہوں نے آئین توڑا ہے اور آئین توڑ کر انہوں نے ایک منتخب حکومت کو ختم کر کے اقتدار حاصل کیا تھا جس کی کہ آئین اجازت نہیں دیتا۔ وہ آئین کی بات ہو گئی۔ اس کے پیچھے ان کی کیا نیت تھی، کیا معاملات تھے، وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن بڑے کم ایسے سربراہان مملکت ہوتے ہیں جو اپنی دور حکومت میں اپنے غلط فیصلوں کو بعد میں تسلیم کرتے ہیں، اون کرتے ہیں۔ ان کے جو اندر یہ ایک بات تھی کہ وہ اپنے غلط فیصلوں کو اون کرتے تھے کہ یہاں میں نے غلطی کی ہے، یہاں میں نے کسی کی بات مانی ہے تو غلط فیصلہ ہو گیا۔ تو وہ جتنا بھی ان کا ہے سلسلہ وہ اب ان کے ساتھ ہی آگے فارورڈ ہو گیا، وہ ریکارڈ ہے۔ ان میں ان کی نیت کیا تھی وہ ذات جانتی ہے، اس نیت کے مطابق ان کا عمل کیا تھا وہ ذات جانتی ہے۔
اس عمل کے اندر ملک اور قوم کو کیا نتیجہ ملا وہ ذات جانتی ہے۔ ہم نے ان کی زندگی سے ایک سبق سیکھنا ہے، اور وہ سبق یہ سیکھنا ہے، یہ جو اب ہمارے ریٹائرڈ آرمی چیف صاحب ہیں ان کو بھی میں یہ بات کہوں گا کہ وہ بھی اس طرف زیادہ توجہ دیں کہ جس چیز کا آغاز ہوتا ہے اس کا انجام ہوتا ہے۔ کل ہم سب نے اس وادی میں جانا ہے، اور جا کر ہم نے وہاں پر اپنے کردار کے ساتھ پیش ہو جانا ہے۔ پھر ہمارے پیچھے جو ہمارے کردار کے گواہ لوگ ہیں ان کے کمنٹس جائیں گے، وہ بھی ہمیں دکھائے جائیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، استغفر اللہ۔ اور جتنے مرحومین ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی اس دنیا کے اندر جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان کو معاف فرما کر ان کی جو برزخ کی دنیا کی زندگی ہے، عالم برزخ ہے، اس میں یا رب العالمین راحت اور آسانیاں پیدا فرما دے۔ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں ان میں جنرل مشرف صاحب کی اس موت سے ہمیں جو پیغام مل رہا ہے اور آگے ہم نے کیسے چلنا ہے اس کا شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین محترم، اب صرف 2 باتیں ہوں گی، اور ان باتوں کے اندر میں آپ کے سامنے جنرل مشرف صاحب کو میں نے کیسا پایا وہ تھوڑا سا بیان کروں گا۔ ان کی زندگی کو اگر ہم ایک فوجی سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھیں تو یقیناً وہ ایک بہادر، ذہین اور ایک فائٹر فوجی تھے، لڑنے والے فوجی تھے۔ وہ ایسے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ایک بہت ہی بڑا معتبر نام ہے، ہمارے انٹیلیجنس چیف رہے ہیں DGISI جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب۔ تو جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا اور امریکہ ایک پورے انٹرنیشنل کولوشن اگینسٹ ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف ایک بین الاقوامی اتحاد کے ساتھ پوری فورس سے آ رہا تھا جنوبی ایشیا کی طرف، اور اس کا جو چڑھاؤ تھا وہ افغانستان پہ تھا، تو اس وقت 9/11 کے واقعے کے بعد حمید گل صاحب نے فرمایا تھا کہ افغانستان ٹھکانہ ہے، 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے۔ تو وہ ایک جنگ ہماری طرف آ رہی تھی، اور اس جنگ کو کمال طریقے سے پرویز مشرف نے لڑا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک پرائی جنگ تھی، مشرف صاحب کہتے تھے کہ وہ ہماری جنگ ہے، وہ ہمارے لیے آ رہے ہیں۔ اور اگر اس حمید گل صاحب کی جو انٹیلیجنس اسیسمنٹ ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ واقعی ہماری جنگ ہے، اور وہ ہمارے لیے آ رہے تھے، ہم پہ مسلط بھی ہوئی، اور ہم نے اس میں بے شمار قیمتی جانیں جو ہے اللہ کی راہ میں پیش بھی کی۔ ہمارا بہت بڑا مالی، ہمارے موجودہ قرضوں سے زیادہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ ہمارا ملک، ہماری قوم ڈپریشن کا شکار ہوئی، لیکن اس جنگ کو لڑنے کے لیے جو پرویز مشرف کی حکمت عملی تھی، اس میں میری دانست میں، آپ کے خیال میں وہ اور نقطہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کیسے پایا، تو ہی واز اے ویری گڈ بریو سولجر۔ اور اب آتے ہیں کہ انہوں نے جب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی جو ان کا اقتدار تھا، اس کو آپ بلا شرکت غیر اقتدار بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر ان کے مطابق تو انہوں نے یہ بہت اچھی جنگ لڑی اور وہ صحیح ہیں، لیکن دوسری طرف اب دیکھتے ہیں کہ بینگ اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، صدر پاکستان کی حیثیت سے، اور ان کی جو ایک سیاسی جماعت جو ایک وہ ملی جلی جمہوریت تھی، اس میں کیا غلط فیصلے ہوئے ان سے۔ بینگ انسان انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور وہ
اپنے انٹرویوز میں کہتے رہے کہ میں نے NRO دے کر بہت بڑا قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے اور میرا غلط فیصلہ تھا۔ دنیا میں انسان آیا ہے، انسان چلا جائے گا، یہ ایک ازل سے ابد تک جاری سلسلہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے فضل اور کرم مانگتے رہنا چاہیے۔ جو انسان جتنے بڑے مرتبے پر ہوتا ہے اس پر اتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پرویز مشرف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے، پرویز مشرف صاحب صدر پاکستان رہے، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس اقتدار تھا، اور پیغام ہمیں یہ ملا ہے کہ کہنے والے بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ ہر طاقت عارضی ہے، ہر غرور عارضی ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے اور وہ جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم پوری قوم بھی، ہمارے اداروں کے سربراہ بھی آج اس بڑے ایک نامور جو مرتبے پر رہنے والی شخصیت ہے اس کی موت سے اپنے اس یقین کو حقیقتاً تسلیم کرتے ہوئے تھوڑا سا ملک اور قوم کے لیے سوچے، تاکہ جانے سے پہلے ہم اپنے پاک وطن کے لیے کچھ کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے، شہدائے پاکستان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائیں، غازیوں کو خداوند کریم اپنی امان میں رکھے۔ اس ملک کے بنانے والوں کی خدمت میں سلام، آپ سب سلامت رہیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔